اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ہے، اس کا خصوصی فضل و کرم، اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام دی امت اندر پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی شکر ہے اور اس کا خصوصی احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا۔ حضرات محترم، شوال مکرم کا آخری جمعۃ المبارک ہے، یعنی چوتھا اور آخری۔ پہلے جمعۃ المبارک سے یہ ہماری گفتگو کا آغاز ہوا تھا، یعنی لوگوں کو جوڑنے کے حوالے سے، صلہ رحمی کے حوالے سے، رشتوں کو جوڑنے کے حوالے سے، لوگوں کے درمیان محبت اور پیار پیدا کرنے کے حوالے سے۔ تو آج الحمدللہ ہم اس گفتگو کا اختتام کر رہے ہیں۔ ویسے تو یہ موضوع بڑا وسیع ہے، قرآن مجید میں کئی مقاموں پر اس موضوع کی مناسبت سے قرآنی آیات ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف مقاموں پر صلہ رحمی کے بارے میں، جوڑنے کے بارے میں اور لوگوں کو آپس میں ملانے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے خوب ارشاد فرمائے، اور آقا علیہ السلام کی بے شمار احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جس میں صلہ رحمی کا ذکر ہے، رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے کا ذکر ہے، لوگوں کو ملانے کا ذکر ہے، لوگوں کے درمیان محبت، پیار، قرب اور انس پیدا کرنے کا بیان ہے۔ اور یقیناً اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو قرآن و سنت کا دار و مدار بھی اس پر ہے۔ قرآن و سنت کی اگر تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال کی قبولیت کی سند بھی اسی پر ہے۔ دیکھیں کہ اگر ہمارا تعلق ٹوٹا ہوا ہے، تعلق ہمارا منقطع ہے، ہمارا تعلق نہیں جڑا ہوا، تو حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رحمت کا نزول ہوتا ہے وہ ہمارے اوپر نہیں ہوگی۔ جو اللہ تعالیٰ کے رحمت والے فرشتے نازل ہوتے ہیں وہ ہمارے اوپر نہیں نازل ہوں گے، وہ کبھی بھی نازل نہیں ہوں گے، اور اس پر بے شمار حدیثیں ہیں۔ تو انشاءاللہ عزیز یہ آج جمعۃ المبارک پر یعنی آخری گفتگو ہے، اور انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک سے ذکر میں انشاءاللہ ہم ایک نیا موضوع شروع کریں گے۔ یہ خصوصی گفتگو تھی، اس کو ہم نے یاد بھی رکھنا ہے اور اس پر ہم نے عمل پیرا بھی رہنا ہے، اور ہم نے اس گفتگو کو لوگوں تک پہنچاتے بھی رہنا ہے، تاکہ یہ کہ ہمارے جو آپس کے معاملات ہیں وہ درست رہیں، آپس کے اندر جو تعلقات ہیں وہ درست رہیں، صحیح رہیں، تاکہ ہمارے درمیان خلا نہ پڑے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل پسند ہی نہیں ہے کہ میری مخلوق جدا ہو، اور آقا علیہ السلام کی بھی یہی تعلیمات ہے کہ میری امتی جڑ کے رہے۔ اس لیے محترم انشاءاللہ کہ دو حدیثیں انشاءاللہ کوٹ کرتے ہیں جو بڑی خاص ہیں آج کے موضوع کی مناسبت سے۔ قرآن مجید کی آیت جس پر میں انشاءاللہ گفتگو کرتا آ رہا ہوں، سورۃ الحجرات پارہ نمبر 26 کی آیت نمبر 10 کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بات یہی ہے، بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عالمی دنیا کے جتنے اہل ایمان ہیں سارے کے سارے آپس میں بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر بھائیوں کے درمیان کا ایسا معاملہ دیکھ لیں تو پھر یہ تمہاری ڈیوٹی ہے، تمہاری ذمہ داری ہے، تمہارا یہ کام ہے، تمہارا یہ فرض ہے، یہ تمہارے پر فرض عین ہے کہ تم نے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، پھر تم نے لوگوں کے درمیان اصلاح کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ اصلاح، یعنی صلہ رحمی کرنی ہے، لوگوں کو ملانا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، ٹھیک ہے،
واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا بہترین ذریعہ جو ہے نا وہ یہی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے سند دے رہا ہے کہ واتقوا اللہ، یہ کام کرو اور اللہ سے ڈرو. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو یوں سمجھو کہ تمہارے دل میں میرا ڈر ہے، تمہارے دل میں میرا خوف ہے. یہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے سند دے رہا ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات فرمائی. اللہ تعالیٰ فرمایا لعلکم ترحمون، اگر یہ تم کام کرتے رہے تو پھر میری طرف سے جو میری رحمت ہے وہ تیرے لیے وقف ہو جائے. لعلکم ترحمون، میری رحمت کا تیرے اوپر نزول ہوتا رہے گا، میرا رحم تیرے اوپر نازل ہوتا رہے گا. اب یہ دیکھیں اس آیت کریمہ کے آخری جملے جو ہے نا اس میں ہے لعلکم ترحمون، کہ اس کو کہتے ہیں رحم، اللہ کی رحمت اس کا نزول ہوتا رہے گا، اللہ تعالیٰ کا رحم تمہارے پر کیا جائے گا. اب یہاں جو امام طبرانی نے ایک حدیث اپنی کتاب میں المعجم الکبیر میں اس کو درج کیا ہے. اب اس میں میرا آقا علیہ السلام کے جو الفاظ ہیں وہ کیا ہیں؟ فرمایا ان الملائکۃ لا تنزل علی قوم فیہم، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بلا شبہ رحمت کے فرشتے اس قوم پر نازل نہیں ہوتے، تو اس قوم پر نازل نہیں ہوتے. کن پر؟ اب آگے الفاظ کیا ہیں؟ فرما قاطع الرحمین، فرمایا ان پر اللہ تعالیٰ کے جو رحمت والے فرشتے ہیں وہ نازل نہیں ہوتے کہ جن کے درمیان تعلق ٹوٹا ہوتا ہے، جن کے درمیان رشتہ منقطع ہوتا ہے، جن کے درمیان لڑائی اور جھگڑا ہوتا ہے، جدائی ہوتی ہے. اللہ میرا آقا علیہ السلام نے یہ واضح طور پہ فرما دیا. اور ادھر قرآن مجید کے الفاظ کیا ہیں کہ اگر تم فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اگر یہ کام کرتے رہو گے تو یوں سمجھو کہ یہ اللہ کا ڈر ہے، اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے یہ کام ہو رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ڈرنے کی سند دے رہا ہے. واتقوا اللہ. اور آگے الفاظ کیا ہیں؟ فرمایا لعلکم ترحمون، اور اگر تم یہ کام کرتے رہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہے. اور پھر ساتھ کیا فرمایا؟ فرمایا لعلکم ترحمون، لعلکم ترحمون، بس اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جو نزول ہے وہ تمہارے پر ہوتا رہے گا. اب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے رحم کی باری ہوئی، اور ادھر حدیث کے لفظ کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا، میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا ان الملائکۃ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے جو رحمت والے فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو رحمت والے فرشتے ہیں لا تنزل، وہ نازل نہیں ہوتے. کیا فرمایا؟ وہ نازل نہیں ہوتے علی قوم فیہم، اس قوم پر وہ فرشتے نازل نہیں ہوتے. کون سے فرشتے؟ جو رحمت والے ہیں. اگر رحمت والے فرشتے نازل نہ ہوتے ہمارے پلے کیا ہے؟ اور آج ہمارے پر فرشتے نازل کیسے ہونے جو آج کل ہمارے حالات گزر رہے ہیں، جو آج کل ہمارے معاملات ہیں، ان معاملات کی وجہ سے ہمارے پر اللہ کے رحمت کے فرشتے کیسے نازل ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہمارے پر کیسے ہوگا جو ہمارے حالات ہو گئے؟ ان حالات میں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم سے دور ہی ہونی ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. یہ جو قاطع الرحمین ہے نا، جو تعلق توڑنا ہے، جو تعلق توڑنا ہے، جو تعلق ٹوٹنا ہے، اب یہی وجہ ہے. بس انہی وجہ سے ہماری تباہی ہو رہی ہے، انہی وجہ سے ہماری تباہی ہو رہی ہے. اب اس حدیث پاک کی مناسبت سے اس قرآن مجید کی اگر آیت کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم یہ کام کرتے رہیں. اب یہ میں اس کو ملا رہا ہوں آپس کے اندر، بڑی خوبصورت گفتگو ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اصلحوا بین اخویکم، اگر تم یہ کام کرتے رہیں تو لعلکم ترحمون، میری رحمت کا تمہارے پر نزول ہوتا رہے گا اور میرا تمہارے پر رحم کیا جائے گا. نمبر 1. اور نمبر 2، اب اس آیت کریمہ کی مناسبت سے آگے جو میں نے حدیث نقل کی ہے، جو میں نے حدیث بیان کی ہے، اب اس میں کیا ہے؟ ادھر ہے کہ اگر تم یہ کام کرتے رہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا رحم نازل ہوگا، تمہارے پر رحم کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تمہیں نوازا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تمہیں مال کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اب حدیث پاک کیا ہے؟ ان الملائکۃ
بے شک بلا شبہ جو رحمت والے فرشتے لا تنزل علی قوم فیہم. اب حدیث کے لفظ ہیں کہ اس قوم پر رحمت والے فرشتے نازل نہیں ہوتے. اگر اللہ تعالیٰ کے رحمت والے فرشتے نازل نہیں ہونے تو ہمارے پلے کیا پڑے گی؟ ہمارے دامن میں کیا آئے گا؟ ہمارے اندر برکت کیسے نازل ہوگی؟ اور ہمارے اندر کس طرح محبت پیدا ہوگی، پیار پیدا ہوگا؟ لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور بڑی خوبصورت روایت ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو آباد فرمایا، ان کے شہروں کو آباد فرمایا، اور فرماتا رہتا ہے. ایک قوم کے شہروں کو آباد فرماتا رہتا ہے اور ان کے مالوں میں برکت ڈالتا رہتا ہے. بڑی خوبصورت یہ روایت ہے، سننے والی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک قوم کے شہروں کو آباد فرماتا ہے اور ان کے رزق میں، ان کے مالوں میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالتا رہتا ہے. کیا؟ مالوں میں. ان کو مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اللہ تعالیٰ خود بخود ہی ان کے مالوں میں برکت ڈالتا ہے. تو جو حالات آج ہمارے ہو رہے ہیں اس کے اندر پھر برکت کیا آنی؟ اللہ تعالیٰ معاف کرے. وہ جو لڑکا مجھے چھوڑنے آ رہا تھا، میرے شاگرد، وہ کہہ رہا تھا استاد جی یہ چھوٹی عید کو کتنے دن ہو گئے ہوئے؟ میں کہا ابھی تو مہینہ بھی نہیں ہوا، شوال مکرم کا مہینہ چل رہا ہے. کہنے کہ جو ہم کاغذ لاتے ہیں ابھی مہینہ مکمل نہیں ہوا تو ہمارے وہ جو کاغذ کا وہ جو اسٹار میں ملتا ہے، بنڈل ملتا ہے نا، 200 روپیہ بنڈل کے پیچھے مہینے کے اندر بڑھ دیتے، اور آج گئے ہیں تو اور بڑھ گیا. حالات کس طرح ہو رہے ہیں. اور حقیقت بھی ہے، اگر حقیقت دیکھا جائے نا تو جب قرآن مجید کے آیت پر غور کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ بھی کمال کر دیا. اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم، بے شک اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم، بے شک اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا. حتی لا یغیر ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ خود اپنے آپ کو نہ بدل لیں. دوستو جب ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے تو ہمارے حالات کیسے بدلیں گے؟ اگر دیکھو نا آپ، میری تمنا، میری خواہش، میری آرزو، میری کوشش، میری جد و جہد، جناب میں بس کہتا ہوں کہ راتوں رات بس یہ سارے لٹے جائیں اور راتوں رات میں بس مالک بن لوں پوری دنیا کا. میری بھی یہ تمنا ہے، دوسرے کی تمنا یہ، تیسرے کی تمنا ہے، تو ہم بدلے نہیں لیں، ہم تو لوٹنے پہ لگے ہوئے ہیں. تو جب ہم لوٹنے پہ لگے ہوئے ہیں تو جب ہماری حالت کیسے بدلے گی؟ ہمارے حالات کیسے بدلیں گے؟ حالات تب بدلیں گے کہ جب میرے دل میں دوسرے بندے کی خیر خواہی پیدا ہوگا. کیا؟ خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہوگا. جب میری سوچ ہر بھائی کے لیے اچھی ہوگی، میرے خیال اچھی ہوں گے، میرے نظریات اچھی ہوں گے، میری سوچیں اچھی ہوں گی، اور میری کاوش، میری جد و جہد، میری محنت میرے بھائی کے لیے کیا اچھی ہوگی، تو یقیناً جب میری سوچ، میرے خیالات، میرے نظریات جب میرے بھائی کے لیے اچھے ہو جائیں گے، دوستوں کے لیے اچھے ہو جائیں گے، اللہ کی مخلوق کے لیے اچھے ہو جائیں گے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ مجھے بن مانگے عطا فرمائے گا. بن مانگے عطا فرمائے گا، اس کو تو خزانے میں کمی نہیں. اب دیکھیں جو میں روایت پیش کر رہا ہوں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک قوم کے شہروں کو آباد فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ خود آباد فرمانا، تو یعنی کہ شہروں کو اللہ تعالیٰ خود آباد فرمانا. اب وہاں کتنی برکت ہوگی. اور اگلا جملہ کیا فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ ان کے مالوں میں برکت ڈالتا ہے، ان کے مالوں میں برکت ڈالتا ہے. اور تیسرا جملہ سننے والا ہے، سنا جب سے اس قوم کو رب نے پیدا کیا ہے غصے کی نظر سے نہیں دیکھا، جلال کی نظر سے نہیں دیکھا. 3 جملے میں نے بیان کر دیے. کتنے؟ ایک تو ان کے شہروں کو آباد رب خود کر رہا، نمبر 2 ان کے مالوں میں اللہ تعالیٰ خود برکت ڈال رہا ہے، نمبر 3 جب سے اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے جلال کی نظر سے یعنی غصے کی نظر سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں دیکھا. اللہ تعالیٰ نے غصے کی نظر سے نہیں دیکھا. اب یہ جملے جب بیان ہوئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام تعجب میں پڑ گئے.
حیرانگی میں چلے گئے. عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے, یہ کس وجہ سے ہے؟ یعنی یہ جو عمل ہے, یہ جو ان کو انعام مل رہا ہے, جو صلہ مل رہا ہے, یہ جو ان کو تحفہ مل رہا ہے, تو ان کے شہروں کو اللہ تعالیٰ خود آباد کر رہا ہے, مالوں میں برکت ڈال رہا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو غصے کی نظر سے نہیں دیکھا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ کس وجہ سے ہوا ہے؟ کون سا ان کا عمل ہے, ان کا کون سا فعل ہے, ان کی کون سی ادا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند آ رہی ہے, جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو کتنی انعاموں سے, 3 انعاموں سے اللہ تعالیٰ ان کو مالا مال فرما رہا ہے. کتنے؟ 3 مالوں سے 3 انعام. اب آقا علیہ السلام نے کمال کر دیا. جب آقا علیہ السلام نے غلاموں نے پوچھا نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ جو ہو رہا ہے یہ کس وجہ سے ہے, یہ ان کا کون سا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند آ گیا؟ قربان جائیں, آقا علیہ السلام نے فرمایا بصلتہم ارحامہم. بصلتہم کیا جملہ فرمایا؟ بصلتہم ارحامہم. بس یہ ادا رب کو اتنی پسند ہے, یہ عمل, یہ فعل, یہ کام اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے شہروں کو آباد بھی کر رہا ہے, ان کے مالوں میں برکت بھی ڈال رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے جب سے اس مخلوق کو پیدا کیا ہے غصے کی نظر سے ان کو نہیں دیکھا. جب بھی دیکھا ہے محبت کی نگاہ سے دیکھا ہے, پیار کی نگاہ سے دیکھا ہے, رحم کی نگاہ سے دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی یعنی رحمت والی نظر سے ان کو دیکھا ہے اور غصے کی نظر سے ان کو نہیں دیکھا. کس واسطے؟ کہ ان کا ایک عمل ہے جو رب کو بڑا پسند آ گیا. وہ کیا ہے؟ بصلتہم ارحامہم. ان کے آپس کے تعلقات بڑے بہتر ہیں, رشتہ داروں کے ساتھ ان کا سلوک بڑا اچھا ہے, دوستوں کے ساتھ ان کا سلوک بڑا اچھا ہے, اہل ایمان کے ساتھ ان کا سلوک بڑا اچھا ہے. بصلتہم ارحامہم. دربار عالیہ صوفی آباد کی جامع مسجد میں یہ جمعۃ المبارک کے خطبہ کے اندر بیٹھنے والے دوستوں بس یہ بات یاد رکھیں کہ یقیناً اگر ہم بھی یہ کام کرنا شروع کر دیں, اگر یہ فعل ہمارے دامن میں آ جائے, اگر یہ ادا ہمارے دامن میں آ جائے, تو خدا کی عزت کی قسم ہمیں رب سے مانگنے کی ضرورت بھی نہ پڑے. ہمارے شہروں کو بھی رب آباد کرے, ہمارے مالوں میں برکت بھی ڈالے. نمبر 3, اللہ تعالیٰ جلال غصے کی نظر کی بجائے اللہ تعالیٰ جب بھی ہمیں دیکھے گا ہمیں رحمت والی نگاہ کے ساتھ دیکھے گا. بے شک جب اللہ تعالیٰ رحمت کی نگاہ سے دیکھے گا تو ہمارا تو کام بن مانگی ہو جائے گا. لیکن کرنا کیا ہے؟ بصلتہم ارحامہم. بصلتہم ارحامہم. اب اگلی روایت جو میں پیش کر رہا ہوں, حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس کے راوی ہیں. اب میں قرآن مجید کی فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اب اس کے بعد میں اب یہ تیسری روایت پیش کر رہا ہوں. ایک روایت میں نے لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کی روشنی میں نے بیان کی تھی کہ ان الملائکۃ لا تنزل علی قوم فیہم قاۃ رحم, کہ اللہ تعالیٰ کے رحمت کے فرشتے اس قوم پر نازل نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ کے رحمت والے فرشتے اس قوم میں کبھی بھی نہیں آتے ہیں کہ جس کے اندر لوگوں کے درمیان تعلقات ٹوٹے ہوئے ہوں. سبحان اللہ. رشتہ ٹوٹا ہو, دل کے درمیان خلا ہو, محبت نہ رہی ہو, پیار نہ رہا ہو, تعلق نہ رہا ہو, انس نہ رہا ہو. اب یہ میں نے حدیث کوٹ کر دی, اور ایک میں نے حدیث کوٹ کی ہے شہروں کے آباد ہونے کی صورت میں. یہ بیان سننے کے لیے نہیں ہے, یہ ان کو اپنانا ہے, اپنی زندگی کے معمولات کے اندر تو شامل کرنا ہے. ہماری زندگی کا معمول بن جائے بے شک تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارے شہروں کو اللہ تعالیٰ خود آباد بھی فرمائے گا, ہمارے مالوں میں اللہ تعالیٰ برکت بھی ڈالے گا, اور اس سے جلال کی نظر کی بجائے رحمت والی نگاہ سے ہمیں دیکھے گا. بے شک. لیکن کام کیا کرنا ہے؟ بصلتہم ارحامہم. ہمارے درمیان صلہ رحمی کا کام شروع ہو جائے, اصلاح کا کام شروع ہو جائے, جڑنے کا کام شروع ہو جائے, قربت کا کام شروع ہو جائے, جدائی کا کام ختم ہو جائے, لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے, دل سے بغض اور کینہ عناد ختم ہو جائے. جب ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت, پیار, انس پیدا ہوگا, خدمت کا جذبہ پیدا ہوگا, خیر خائی کا جذبہ پیدا ہوگا, ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوں گے, تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی, کیونکہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی لا یغیر ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ بھی اسی قوم کی حالت کو بدلتا ہے جو اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش فرماتے ہیں. بے شک. جب ہماری زندگی, ہماری سیرت,
ہمارا کردار، ہماری ادائیں، ہمارے اعمال جب آقا علیہ السلام کی سنت کے سنت کے مطابق ہو جائیں گے تو الحمدللہ پھر یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے جتنے زندگی کے اعمال ہیں وہ انشاءاللہ خوبصورت ہو جائیں گے۔ اب میں جو روایت پیش کرنے لگا ہوں حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بڑی خوبصورت حدیث ہے، اور آپ نے اس کو خصوصی طور پر یعنی توجہ سننا ہے، کوئی بات نہیں، اس سے پر ہماری گفتگو ختم ہو جائے۔ حضرت ابو ایوب انصاری، صحابی کا نام یاد رکھنا ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آقا علیہ السلام کے ساتھ سفر پر تھے۔ کس پر تھے؟ سفر پر تھے۔ اچانک آگے ایک عرابی آ گیا، اچانک ایک عرابی آ گیا، اس نے آ کر آقا علیہ السلام کی اونٹنی کی مہار کو پکڑ لیا۔ کیا؟ آقا علیہ السلام کی اونٹنی کی مہار کو پکڑ لیا۔ جب پکڑا اور پکڑنے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک عرض ہے، بس بڑی توجہ سے سنی بات، یہ چوتھا جمعہ میرا ہے، اس موضوع میں میں گفتگو کرتا رہا۔ جب اس نے مہار کو پکڑا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک عرض ہے۔ کیا ایک عرض ہے؟ آقا علیہ السلام علیہ حکم، آپ بتائیے کیا کہتے ہیں؟ عرض کہ آقا مجھے ایک ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت کے قریب کر دے اور دوزخ سے دور کر دے۔ سبحان اللہ، بس ایسا عمل مجھے بتا دو۔ اب سوالی کا سوال کیسا ہے، عرابی کا سوال کیا ہے، اور آقا علیہ السلام کا جواب کیسا ہے؟ جب یہ بات ہوئی نا کہ جنت کے میں قریب ہو جاؤں اور دوزخ سے دور ہو جاؤں، آقا علیہ السلام اپنے غلاموں کی طرف متوجہ ہوئے، صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا میرے صحابہ، اللہ تعالیٰ نے اس عرابی کو ہدایت عطا کر دی، اس کو ہدایت عطا کر دی۔ کیوں؟ اس نے مجھ سے جو سوال کیا وہ کمال کر کہ مجھے کوئی ایسا کیوں کہ جب ایسا عمل آدمی پوچھتا ہے نا تو اس کے دل میں ایک تیاری کا فکر پیدا ہو جاتا ہے، اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اپنے غلاموں کی طرف متوجہ ہوئے، یعنی اس نے تو مہار کو پکڑا ہوا ہے، اس نے تو مہار کو پکڑا ہوا ہے۔ آقا علیہ السلام صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا میرے صحابہ، اللہ تعالیٰ نے اس عرابی کو ہدایت مرحمت فرما دی، اس کو ہدایت کی توفیق مل گئی ہے، ہدایت کی توفیق مل گئی ہے۔ میں ترتیب دے رہا ہوں پھر دوبارہ۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم کہاں تھے؟ سفر پر تھے۔ سفر میں اچانک آگے ایک عرابی آ گیا، عربی آ گیا، اس نے آ کر آقا علیہ السلام کی سواری کی جو لگام تھی نا اس کو مہار کو پکڑ لیا، اور پکڑ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں، ایسا کام بتائیں، کوئی ایسا فعل بتائیں کہ جس عمل کو کرنے کی وجہ سے یا اس کی برکت سے میں جنت کے قریب ہو جاؤں اور دوزخ سے دور ہو جاؤں۔ اب یہ جملہ آقا علیہ السلام کو بڑی پسند آیا، اور اس جملے کو میرے آقا علیہ السلام نے اتنا پسند فرمایا کہ آقا علیہ السلام اپنے غلاموں کی طرف اس طرح متوجہ ہوئے اور اپنے غلاموں سے فرمایا اے میرے صحابہ، اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو ہدایت کی توفیق دے دی، کیونکہ اس نے مجھ سے جو پوچھا یہ کمال پوچھا، اور یہی ہدایت کی نشانی ہے، یہی ہدایت کی علامت ہے۔ اب حضور نبی کریم علیہ السلام نے دوبارہ اس سے پھر فرمایا، تو میں اپنے الفاظوں کو دوبارہ پھر دہراؤں، اپنے الفاظوں کو پھر دہراؤں۔ اس نے پھر جملہ دہرایا، میری باتیں ویسے یاد تو ہو رہی ہے نا؟ یہ میرا آخری اور چوتھا جمعہ ہے، شوال مکرم کا بھی چوتھا آخری جمعہ ہے، اور ایک ہی میں گفتگو ایک ہی موضوع پہ کرتا رہا ہوں، جبکہ یہ گفتگو بڑی طویل ہے۔ قرآن مجید میں اور بڑے مقامات ہیں جس پر رب نے اس موضوع کی مناسبت سے گفتگو کی ہے۔ سورۃ رعد میں 20 سے 25 5 آیتیں رب نے کسی پر بیان کرتے ہیں، بے شمار مقامات، اور آقا کی سینکڑوں حدیثیں ہیں اس موضوع کی مناسبت سے۔ اور اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو رب کی بارگاہ میں عمل کی قبولیت کی سند بھی اسی عمل پر ہے، اسی پر ہے۔ اگر یہ عمل نہیں تو سمجھو تمہارا کوئی عمل بھی قبول نہیں، اور اگر یہ عمل ہے کون سا؟ بصلتہم ارحامہم، آپس میں صلہ رحمی، آپس میں جڑنا، آپس میں ملنا، آپس میں ملانا، اگر یہ عمل ہمارے دامن میں ہے تو میرے آقا علیہ السلام نے یہ گارنٹی دی ہے کہ یوں سمجھ
کہ تو عمل کرتا جا، رب قبول کرتا جا بے شک بن مانگے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں جی اپنے الفاظوں کو دوبارہ پھر دہراؤ۔ اس نے اپنے الفاظوں کو پھر دہرایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ بولیے کہ مجھے وہ عمل بتا دیجئے جس کے کرنے کی وجہ سے مجھے جنت نزدیک ہو جائے، قربت مل جائے اور دوزخ سے دوری ہو جائے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اب اس کو یعنی ہدایت کی، اس کو ہدایات کی، اس کو بتایا۔ آقا علیہ السلام نے پہلا جملہ فرمایا، کیا پہلا جملہ فرمایا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، وہ وحدہ لا شریک۔ نماز کی ادائیگی کرنی ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہے، اور صلہ رحمی کو زندگی میں ہمیشہ اپنانا ہے، لوگوں کو ملانا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اتنی بات کرنے کے بعد میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب میری سواری کی مہار کو چھوڑ دے، جو تو نے مجھ سے پوچھا ہے نا میں نے تمہیں بتا دیا ہے کہ یہ تو نے کام کرنا ہے، بھائی یہ تو کام کرتا رہا تو جنت کے قریب ہے، دوزخ سے دور ہے۔ جنت کے بولیے اور دوزخ سے دور ہے۔ اب یہ جملہ فرمانے کے بعد کیا فرمایا؟ میری سواری کی مہار کو چھوڑ دے۔ اب اس نے چھوڑ دیا۔ اب اگلا جملہ بڑا سننے والا ہے۔ آقا علی وہ تو مہار کو چھوڑ کے نکل گیا نا، چلا گیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے خطاب کیا، فرمایا ان تمسک بما امرتہ بہ دخل الجنہ۔ فرمایا اگر یہ اعرابی جس نے مجھ سے پوچھا، جس کو میں نے بیان کر دیا، بتا دیا ہے، اگر ان تمسکا بما امرتہ، اگر میرے اس بتائے عمل پر کاربند رہا، اسی پر قائم رہا، تو میں نبی گارنٹی دیتا ہوں داخل الجنہ، یہ بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ کس نے فرمایا؟ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب میں آخری جو حدیث کوٹ کرنا چاہتا ہوں وہ توجہ طلب ہے اور اس کو توجہ سے سن لیں۔ اس کے راوی حضرت، یہ میری آخری بات ہے اور سمجھو 4 جوں کا نچوڑ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ہر جمعرات کو، یعنی جمعے اور جمعرات کی یہ درمیان یہ رات گزر گئی ہے، جو رات گزر گئی، ویسے تو ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ پیر کی رات اور جمعرات، ان 2 راتوں میں ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، جب اعمال اچھے ہوں تو نبی پاک کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، میرے آقا خوش ہوتے ہیں، اور اگر اعمال اچھے نہ ہوں تو میرے آقا غمگین ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں اپنی امتیوں کے اعمال کی وجہ سے۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اب ان کا جملہ سن لیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہر جمعرات کو اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، ہر آدمی کے، ہر مسلمان کے، لیکن اگلا جملہ جو ہے وہ اب اس کا اپنے دامن میں رکھ لیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فلا یقبل عمل، اس بندے کے عمل قبول ہی نہیں ہوتے۔ اب اس سے بڑی کوئی وعید نہیں، کیا اس سے بڑی کوئی وعید نہیں، اس سے بڑی کوئی وعید نہیں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، دربار عالی صوفی آباد کی جامعہ مسجد میں آنے والے میرے دوستوں بزرگوں، یہ بات اپنے دامن میں رکھیں۔ بندہ کہتا کوئی بات نہیں مولوی صاحب چھوڑے، اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے، کرم ہو ہی جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندے ہوش کر، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول بھی اسی پہ ہوتا ہے جس کی زندگی میں سے نبی کی زندگی نظر آتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ یاد رکھ لیں، من مرضی میں کچھ بھی قبول نہیں ہوتا۔ من احدث فی امرنا من فهو رد، وہ امر رد کر دیا جاتا ہے جو نبی کی ادا کے خلاف ہوتا۔ یہ نبی کا فرمان ہے، من احدث فی امرنا، وہ امر رب کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہوتا جو رد کر دیا جاتا۔ اور نہیں جی قاری صاحب تم کیا ہو گئے، اللہ کی بڑی رحمت ہے، اور حقیقت لوگ تو نا لاجواب کر دیتے۔ میں کہتا ہوں اللہ کے بندے، ہمارا کوئی انکار نہیں، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، بڑی وسیع ہے، پر
کتنے مغالطے میں تو داخل ہو گیا اور شیطان نے تجھے کتنا مغالطہ ڈالا ہے. نبیوں کو اللہ کی رحمت کا نہ پتہ چلا، صحابہ کو نہ پتہ چلا، تابعین کو نہ پتہ چلا، تبع تابعین کو نہ پتہ چلا، اور اولیاء کو نہ پتہ چلا، ائمہ فقہا کو نہ پتہ چلا، مفسرین محدثین کو نہ پتہ چلا. تجھے پتہ چل گیا اللہ کی رحمت کا. وہ جو جتنے اعلیٰ تھے، عظیم تھے، بخشے ہوئے تھے، سارے جنتی تھے، ان کو اللہ کی رحمت کا نہ پتہ چلا. جو رو رو کر گئے ہیں، جن کے اللہ کے خوف سے رو کر بنائیاں ختم ہو گئی، ان کو رحمت کا نہ پتہ چلا. تجھے 14ویں صدی میں آ کے 15ویں صدی میں اللہ کی رحمت کا پتہ چل گیا. کرے بھی کچھ نہ، ظلم و ستم کرے اللہ کی مخلوق پر، لوٹے، کرے بھی کچھ نہ، تو کہ اللہ کی رحمت پڑی سی. اللہ کے بندے، یہ تو اللہ تعالیٰ کو جلال میں لا رہا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کو غصے میں لا رہا ہے. اب دیکھیں جب میرے آقا نے فرمایا کہ فلا یقبل عمل، تو نبی فرمایا اس کے عمل قبول نہیں ہوتے. قاطع رحم، جس کے درمیان خلا ہے، دوری ہے، قطع رحمی ہے. فلا یقبل عمل. مجھے یہ بتاؤ درمیان یہ صوفی جامع مسجد میں آنے والوں، مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو نبی نے فرمایا یہ سچ نہیں؟ سچ. کہ تو اپنی من مرضی کرتا ہے؟ اللہ کے بندے خوف کر، جو قرآن و سنت کی تعلیمات ہے ایسے ہی ہونا ہے، ہوتا رہا اور ہو رہا اور ہوتا رہے گا. اس لیے محترم میں آخری جملہ یہی کہہ رہا ہوں، اگر تو یہ چاہتا ہے میرا ہر عمل قبول ہو جائے. میں اس سے قبل ایک حدیث میں نے علامہ صاحب بیان کی ہے، بڑی خوبصورت ہے، میں پھر دوبارہ اس کو مختصر دہرانا چاہتا ہوں. حضرت اپنا کیا کہتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت ابن عباس سے روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قوم پیدا فرمائی. میں یہ الفاظ دہرانا چاہتا ہوں تاکہ سارے سن لیں. اللہ نے ایک ایسی قوم پیدا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے شہر کو خود آباد بھی کرتا ہے، ان کے مالوں میں برکت بھی ڈالتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ جب سے ان کو پیدا کیا غصے کی نگاہ سے نہیں دیکھا، جب سے پیدا کیا غصے کی نگاہ سے نہیں دیکھا. اب صحابہ کرام حیران ہو گئے، عرض کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کا عمل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ 3 انعام خود بخود دے رہا. میرا کہ فرمائے بصلتہم ارحامہم، ان کا ہر مسلمان کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا ہے. یہ سلوک اچھا رب کو اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے شہروں کو بھی آباد فرمائے گا، تمہارے مالوں میں برکت بھی ڈالے گا. سبحان اللہ. غصے کی نگاہ سے نہ ادھر دیکھے گا نہ ادھر دیکھے گا. اس لیے محترم میں بس یہی عرض کروں گا کہ میں 4 جمعوں پر یہ گفتگو کرتا رہا اور یہ بڑی وسیع گفتگو ہے، لیکن میں آخر میں یہی عرض کروں گا، آپ بھی میں ہم سب نے مرنا ہے، ہم نے قبر میں جانا ہے، آقا کی بارگاہ میں جانا ہے، رب کی بارگاہ میں جانا ہے، میزان پہ کھڑے ہونا ہے. دوستوں ایک بات اپنے دل کی تختی پہ لکھ لیں، عمل کی قبولیت کی سند حسن سلوک، صلہ رحمی، پیار، محبت، بس. اس کے علاوہ کبھی بھی عمل کی قبولیت نہیں ہے. یہ اپنے دل کی تختے پہ لکھ لیں. اگر تو اور نہیں یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے، نا یہ مغالطہ ہے، یہ شیطان کا پھندا ہے جو جس نے جال تمہیں پر ڈال کے تو اپنے جال میں قید کر لیا. اس لیے دوستو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جڑنے کی توفیق دے اور جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ